أشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی دعا اولاد کے لیے تابناک مستقبل کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ ہزاروں ایسی خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں ماں کی دعا نے بڑا فائدہ پہنچایا۔ انہی میں سے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ بھی ہے۔ بچپن میں آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ تمام حکیموں نے جواب دے دیا تھا کہ اس لڑکے کی بصارت کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ آپ کی والدہ ماجدہ تہجد گزار اور شب بیدار خاتون تھی۔ ہر نماز میں نہایت ہی خشوع و خضوع اور آہذ وزاری کے ساتھ اپنے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بینائی کی طلبگار رہتی تھی۔ ایک رات تہجد سے فارغ ہو کر اپنے بیٹے کی بصارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اسی جگہ پر لیٹ گئی۔ خواب میں دیکھتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے ام محمد، اللہ تعالیٰ نے تیری کثرت دعا اور آہ وزاری کے سبب تیرے بچے کو بینائی عطا فرما دی ہے۔ جب اٹھ کر دیکھتی ہے تو واقعی بیٹے کی بصارت لوٹ آئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں میں اس قدر روشنی عطا فرمائی کہ چاندنی راتوں میں لکھتے اور پڑھتے تھے، حتیٰ کہ چاندنی راتوں ہی میں آپ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کا مسودہ تحریر فرمایا۔ بد دعا کے اثرات انتہائی دور رس ہوتے ہیں۔ اس کے اثر سے آبادیاں، ویرانے، دولت و ثروت کے جھولوں میں جھولتے ہوئے خاندان فقیر و محتاج، تندرست اور توانا جسم بیماریوں کا شکار ہو کر ہڈیوں کا پنجر بن جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کی بد دعا سے بچے، بالخصوص والدین اور اساتذہ کی، کیونکہ ان کی بد دعا ان کے مستقبل کا بیڑا غرق کر دے گی۔ والدین کی بد دعا اور اس کے اثرات سے متعلق احادیث میں کئی واقعات آئے ہیں، جن میں سے ایک بنو اسرائیل کے ایک مشہور عابد و زاہد حضرت جریج رحمہ اللہ کا واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گود میں صرف 3 بچوں نے باتیں کی ہیں، جبکہ عموماً اس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ نمبر 1 عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ نمبر 2 جریج والا لڑکا۔ جریج ایک عابد و زاہد آدمی تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک حجرہ بنا لیا اور اسی میں مصروف عبادت رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ اس کے پاس اس وقت آئی جب کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے اسے اے جریر کہہ کر آواز دی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اے میرے رب، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف نماز، کس کا خیال کروں؟ پھر وہ نماز میں مشغول رہا اور وہ واپس لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر وہ اس کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے جریج۔ اس نے کہا، اے رب، میری ماں اور میری نماز۔ پھر نماز میں مشغول ہو گیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن وہ پھر اس کے پاس آئی اور اسے اے جریج کہہ کر آواز دی۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، یا رب، میری والدہ مجھے صدا دے رہی ہے اور میں حالت نماز میں ہوں، کیا کروں؟ اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ اس کی والدہ نے اسے ان الفاظ میں بد دعا دی، یا اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کے چہرے نہ دیکھ لے۔ پھر بنو اسرائیل میں جریج اور اس کے زہد و تقوی کی شہرت عام ہو گئی۔ اس دوران ایک بدکار عورت نے، جس کا حسن مشہور تھا، کہا، اگر تم چاہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ چنانچہ وہ جریج کے سامنے بن سنوار کر آئی۔
لیکن جریج نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس آئے اور جو جریج کی بارگاہ کے آس پاس ہی رہا کرتا تھا اور اس کے ساتھ بدکاری کر کے حاملہ ہو گئی۔ جب اسے لڑکا پیدا ہوا تو اس نے مشہور کر دیا کہ یہ جریج کا لڑکا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ جریج کے پاس آئے، اسے حجرے سے باہر کھینچ کر لائے اور صومعہ کو گرا دیا اور اسے بری طرح پیٹنے لگے۔ جریج نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ برائی کی ہے اور اس کے نتیجے میں تجھ سے اسے لڑکا ہوا ہے۔ اس نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ جب بچہ لایا گیا تو اس نے لوگوں سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں نماز پڑھوں۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اے لڑکے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، فلاں چرواہا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ جریج کو چومنے اور اسے چھوتے ہوئے درخواست کرنے لگے، اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کے حجرے کو سونے کا بنا دیں۔ اس نے کہا، نہیں، پہلے جیسے مٹی کا تھا اسی طرح کا بنا دو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اولاد بے گناہ بھی ہو تو والدین کی بد دعا انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ مقاصد مختلف ہونے کی وجہ سے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اولاد سے کوئی گستاخی ہو جائے تو ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سچے انسان کو فتنے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور مصائب کے پیش آنے پر نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اس حدیث میں ایک تیسرے بچے کا ذکر بھی ہے جو دودھ پی رہا تھا اور ماں کی 2 خواہشات کے جواب میں اس نے باتیں کی۔ نمبر 4، اسی طرح صحیح مسلم میں ایک چوتھے بچے کی باتیں کرنے کا ذکر بھی ہے جو سورہ البروج کی تفسیر قتل اصحاب الاخدود کے ضمن میں مذکور ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں بھی مروی ہے۔ نمبر 5، بعض روایات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی شہادت دینے والا بھی بچہ ہی مذکور ہے۔ نمبر 6، بعض ضعیف روایات میں فرعون کی بیٹی کی ماشطہ، کنگھی پھٹی کرنے والی عورت کے شیرخوار بیٹے کے بولنے کا ذکر بھی آیا ہے۔